سائڈ پہ بچے اور بچیاں کھڑی ہیں، اسپیشلی جو آج ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے میرے سامنے میرے لیفٹ سائڈ پہ بچے اور بچیاں کھڑی ہیں جو اسپیشل بلکہ بہت اسپیشل بچے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے قومی ترانہ پڑھا، بہت اچھا آپ نے جو ترانے تھے وہ پڑھے، شاباش۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں میری رائٹ سائڈ پہ، آپ نے بہت اچھا ترانہ پڑھا۔ جو بوائے اسکاؤٹس اسکولز کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، my profound gratitude to the esteemed members of the diplomatic community present here. Thank you for being a part of Pakistan Day celebrations. I welcome you all from the core of my heart. Thank you very much. میں آج آپ کو، پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی 77ویں سالگرہ پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا، پاکستان جیسی دھرتی سے نوازا، اور آج پاکستان 77ویں برس میں شامل ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سدا قائم اور دائم شاد و آباد رکھے۔ میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے، ان کی جو ملک کی باغ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کے بارے میں ضرور سوچنا۔ میرے رائٹ سائڈ پہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں، پولیس کے جوان کھڑے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، ہمارے منسٹرز موجود ہیں، میڈیا کے حضرات موجود ہیں۔ میں سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم پائندہ قوم ہیں، لیکن کیا ہم زندہ قوم ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے ساتھ آج چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کا جواب ضرور سوچنا۔ ہمارا جو جھنڈا ہے، آپ سب نے بھی وہ لمحہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا۔ کل میں میاں چنو گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا، جب اولمپکس میں اسٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا، جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا، تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا، بچوں دھیان سے سننا، پاکستان کا جھنڈا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے اسٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی ترانہ جب گونج رہا تھا، تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا۔ لیکن یہ مومنٹس جو ہیں بچوں، یہ ون آف نہیں ہونے چاہیے، یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہیے، یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے، را ٹیلنٹ ہے، ان ٹیپ ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ ہے۔ اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں، چاہے وہ یہ اسپیشل بچے ہوں، ڈفرینٹلی ایبل بچے ہوں، یا وہ یہ جو میرے سامنے فیوچر جنریشنز بیٹھی ہیں،
ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ جو جھنڈے ہمارے سامنے ہیں، ان بچوں نے بھی پکڑے ہوئے ہیں، اس جھنڈے میں سبز اور سفید رنگ ہے، تو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہے، جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں، جو مائنورٹیز کی علامت ہے، میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا یہ وطن ہمارا ہے، اتنا پاکستان میں بسنے والی مائنورٹیز کا بھی ہے، تو ان کے لیے اپنے دلوں کے اپنے دماغوں کے دروازے کھولیں، کیونکہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں پر ہم سب پاکستانی ہیں، اور ایمان، اتحاد، یہ گانگت کی ایک مثال جو ہے وہ بچوں آپ کو قائم کرنی ہے، اور جہاں پر ان سے زیادتی ہوتی ہے، جہاں پر ان کو تکلیف دی جاتی ہے، وہاں پر ہم سب کا آواز اٹھانا اور ہم سب کا اس پہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بچوں بہت ضروری ہے، اس کو ضرور سمجھنا۔ آج میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، جو آج تک رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، خصوصاً نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والی تمام وقتوں کے لیے انہوں نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور چاہے وہ بیوروکریٹس میں سے ہمارے بھائی اور بہن ہوں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہمارے بھائی اور بہن ہوں، افواج پاکستان ہوں، سیکیورٹی فورسز ہوں، پولیس ہو، کچھ بھی کہیں سے بھی ہوں، ہم سب کو جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں، خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، آج ہم سب کو اکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن، ان بچے، ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ان کو نجات دے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے رہنا نصیب کرے۔ لیکن آزادی کی قدر ایسے واقعات کو دیکھ کے، ایک آزاد ملک کے اندر سانس لینے کی قدر، آزادی کی قدر انسان کو دل سے محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے، جو لوگ ظلم کا شکار ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا، آزادی عطا کی، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ہر زندہ قوم، ہر جیتی جاگتی قوم جو ہے وہ اپنا احتساب کرتی ہے، تو ہم سب کو بھی انڈیویجولی بھی اور بطور قوم، بطور نیشن ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ان 77 ایئرز میں، 77 سالوں میں ہماری کامیابیاں زیادہ ہیں، یا اب میں ناکامی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی، ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے، لیکن لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ آنے والا وقت، میں پھر اپنی آنے والی نسلوں سے، جو میرے دائیں کھڑی ہیں، بائیں کھڑی ہیں، پیچھے بچے بیٹھے، میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی، ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو، اور اس ملک میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے اگر ہم پرہیز کریں
اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں آپ کے لیے ایک میسیج ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو، اور میں آج جتنے شہداء ہیں اس مٹی کے، افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وطن عزیز کے لیے قربان کی، سیکیورٹی فورسز کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا، پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، کل رات کو بھی شہید ہوئے ہیں، کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب مل کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انعامات جو آخرت کے لیے اور شہداء کے لیے ریزرو کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے۔ آج یہ عہد کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے، اور یہ میں اپنے بیوروکریٹ سے بھی کہہ رہی ہوں، پولیس فورس سے بھی کہہ رہی ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں، میں اپنے منسٹر سے بھی، پارلیمنٹیرین سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جب ہم سوچیں تو اپنے ملک کے لیے ایک قوم بن کے سوچیں، ایک فرد اور ایک شخص بن کے نہ سوچیں۔ اپنے قوم کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور جو قدم اٹھائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، ترقی کے لیے ہو۔ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز پیچھے رکھ کے ہم اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کو یوں ہونا چاہیے۔ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ شہداء جنہوں نے 1947 میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد ملک میں آزاد فضا میں سانس لے سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہر روز یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں وہ ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میں ابھی علامہ محمد اقبال کے مزار پہ گئی تھی حاضری دینے کے لیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جو خود مختار، خوشحال، ترقی یافتہ آزاد پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، ہمیں ایک زندہ قوم کی طرح اس ملک کو ہر روز آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جھنڈا، سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سب سے اونچا رہے۔ آج میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی کہ میں نے آج پاکستان کی، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے پاکستان کا جھنڈا فضا میں بلند کیا۔ میرے لیے بہت ایموشنل مومنٹ تھا، اور میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی مٹی کو، اپنے ماں باپ کو جنہوں نے میرے اندر وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری، اور پاکستان کی ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو دینا چاہتی ہوں کہ آج صرف میں اس جگہ پہ نہیں کھڑی، میں پورے پاکستان کی تمام خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب سے اونچا جھنڈا ہمارا رہے، اور اللہ کرے کہ ہم ایک زندہ قوم بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔